ایام ازاں کے آخری ایام ہیں اور بہت ہی شارٹ نوٹس پہ اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ تقی بہجت حفظہ اللہ کے کچھ کلمات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شجاعت صاحب کا حکم تھا اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سال آئندہ اب ہم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی یا نہیں۔ یہ نوکری کا شرف، یہ عبادت کا شرف اس طرح سے نماز کے حوالے سے ہے کہ اپنی نمازوں کو اس طرح سے بجا لاؤ کہ کہیں وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز تو نہیں ہے۔ اسی تسلسل میں علم عرفان کے بہترین مفکر اور بہترین ستون حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت، جن کے بارے میں اور جن کے نام سے آپ لوگ آشنا ہیں، ان کے زیادہ تر جملے جو سیر و سلوک کی راہ میں انہوں نے بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا جملہ مجلس عزائے حسین کے حوالے سے، جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن مفہوم اس کا بہت بڑا ہے، اور اسی کو یاد کرتے ہوئے ہم لوگ سب شاید یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام اور ان کی آل پر جو کربلا میں اور شام و کوفہ میں جو مصائب ہوئے ہیں اس پہ گریہ کرنا تہجد کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ آغائے بہجت کا جملہ ہے، اور ان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں آپ سب لوگ اہل فہم کا مجمع ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ربائی پیش کر رہا ہوں، اسے قبل کے مرثیہ پیش کروں۔ حضرت میر انیس کی ربائی ہے کہ ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک، قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک، اور رہتے ہیں علم آگے جب اٹھتی ہے زری، عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک، عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا ہے۔ سلام پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ، مطلب دیکھیے گا۔ کیا بتاؤں ایک غم سرور سے کیا کیا مل گیا، کیا بتاؤں ایک غم سرور سے کیا کیا مل گیا، جتنا سوچا بھی نہ تھا اس سے زیادہ مل گیا، جتنا سوچا بھی نہ تھا اس سے زیادہ مل گیا۔ اور اسی تسلسل میں یہ شعر ہے کہ آگہی علم و یقین نور سخن زور قلم، شعر دیکھیے گا اور ثانی مصرع بطور خاص دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو کہ آگہی علم و یقین نور سخن زور قلم، دیکھ مدح پنجتن میں مجھ کو کیا کیا مل گیا، دیکھ مدح پنجتن میں مجھ کو کیا کیا مل گیا، اور رنس جنت دیکھ کے کہتے تھے انصار حسین، امتحان سے قبل ہی ہم کو نتیجہ مل گیا، امتحان سے قبل ہی ہم کو نتیجہ مل گیا۔ اور معجزہ ہے یہ میرے 12 اماموں کی کتاب، معجزہ ہے یہ میرے 12 اماموں کی کتاب،
ہر ورق پہ مجھ کو قرآن کا خلاصہ مل گیا، ہر ورق پہ مجھ کو قرآن کا خلاصہ مل گیا۔ اور آخری دو شعر کہ ظلم کوفے سے چلا تھا لے کے صندوق اجل، ظلم کوفے سے چلا تھا لے کے صندوق اجل، کربلا میں اس کو بیعت کا جنازہ مل گیا، کربلا میں اس کو بیعت کربلا میں اس کو بیعت کا جنازہ مل گیا۔ اور کربلا میں جل گیا ہوتا شریعت کا گلاب، کربلا میں جل گیا ہوتا شریعت کا گلاب، وہ تو کہیے چادر زینب کا سایہ مل گیا، وہ تو کہیے چادر زینب کا سایہ مل گیا۔ اور مقطع کا شعر کہ یوں ایک سائنسی پہلو پوشیدہ ہے، اہل علم تشریف فرمائے انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیں گے کہ یوں تہو بالا ہوا پانی پسے قتل حسین، یوں تہو بالا ہوا، یوں تہو بالا ہوا پانی پسے قتل حسین، اے حسن سارے زمانے کو اجالا مل گیا، اے حسن سارے زمانے کو یوں تہو بالا ہوا پانی پسے قتل حسین، اے حسن سارے زمانے کو اجالا مل گیا۔ ایک درود پڑھیں آپ حضرات۔ مرثیہ پیش خدمت ہے آپ حضرات کی خدمت میں بعنوان پیغام عمل، انشاءاللہ مصائب مولا حسین علیہ السلام کے بیان ہوں گے جو حالات حاضرہ ہیں انہی سے ریلیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات دعاؤں سے نوازیں گے۔ فاتحہ۔ راہ مدحت کے لیے زاد سفر چاہتا ہوں، موج تخلیق میں کوثر کا اثر چاہتا ہوں، ذو فشاں لفظ و معانی کے گوہر چاہتا ہوں، نفس مذموم کو سجانے کا ہنر چاہتا ہوں۔ اور بیت دیکھیں کہ ہاتھ پھیلاؤں کہیں اور میرا طور نہیں، میں گدائے در حکمت ہوں کوئی اور نہیں، میں گدائے در حکمت ہوں کوئی اور نہیں۔ ہو رہی ہے افق ذہن پا حکمت کی نمود، دے رہا ہے مجھے آواز کوئی صاحب جود، حاجتیں تیری برآئیں گی بفضل معبود، پاک کر ظرف خرد پڑھ کے محمد پہ درود، پاک کر ظرف خرد پڑھ کے محمد پہ درود۔ و بیت دیکھیں ہو تیرے ورد زباں دین الہی کا سبق، سامعی تجھ سے سنے امر و نواہی کا سبق، سامعی تجھ سے سنے امر و نواہی کا سبق۔ آج کا دور عجب دور فتن ہے اے دوست، آج کا دور عجب دور فتن ہے اے دوست، پنجے ظلم و ستم میں دستور چمن ہے اے دوست،
ہر طرف کفر و ضلالت کا چلن ہے، اے دوست ایک مبہم سی فضاؤں میں گھٹن ہے۔ اے دوست، اور بیت دیکھیں، خود قریبی یہ تمدن کے پرستار ہے لوگ، علم رکھ کر بھی جہالت میں گرفتار ہے لوگ، علم رکھ کر بھی جہالت میں گرفتار ہے لوگ۔ یہ بند دیکھیں کہ مدعی حق کے ہیں، باطل کی پرستاری ہے، مدعی حق کے ہیں، باطل کی پرستاری ہے، تن تو اجلے ہے مگر من میں سیاہ کاری ہے، تن تو اجلے ہے مگر من میں سیاہ کاری ہے، اور گفتگو کرنے کے انداز میں مکاری ہے، گفتگو کرنے کے انداز میں مکاری ہے، اور میٹھے الفاظ میں لپٹی ہوئی عیاری ہے، میٹھے الفاظ میں لپٹی ہوئی عیاری ہے، اور شکل و صورت کو تو معصوم بنا رکھا ہے، شکل و صورت کو، علی بھائی دیکھیے شعر بطور خاص، بیت بطور خاص دیکھیے، شکل و صورت کو تو معصوم بنا رکھا ہے، ہوس زر کا صنم دل میں چھپا رکھا ہے، ہوس زر کا صنم دل میں چھپا رکھا ہے۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دو۔ شکل و صورت کو تو معصوم بنا رکھا ہے، ہوس زر کا صنم دل میں چھپا رکھا ہے، اور جس طرف دیکھو نظر آتی ہے نفسا نفسی، غیر تو غیر ہے اپنا نہیں اپنا کوئی، فائدہ اپنا ہو جس میں وہی صورت ہے بھلی، تمام دنیا میں فراموش ہوئی دینداری، اور عیش و عشرت میں بسر ہوتی ہے خیریت ہے، عیش و عشرت میں بسر ہوتی ہے خیریت ہے، کون عقبا کی کرے فکر کسے فرصت ہے، کون عقبا کی کرے فکر کسے فرصت ہے، اور نئی تہذیب کے سورج کی حرارت توبہ، نئے تہذیب کے سورج کی حرارت توبہ، اپنے اجداد کے قدروں سے بغاوت توبہ، اور تنگ ہوتے ہوئے ملبوس شرافت توبہ، کھلے بازار یہ غیرت کی تجارت توبہ، کھلے بازار یہ غیرت کی تجارت توبہ، کوئی شہ جن سے مخالف میں وفا کی نہ رہی، مرد و زن میں کوئی تفریق ہی باقی نہ رہی، مرد و زن میں کوئی تفریق ہی باقی نہ رہی، اور بیٹوں کو نوح کے فرزند کی صورت بھائی، مثل یوسف کے برادر کی ہیں اکثر بھائی، اکثر احباب میں ہیں کوفیوں کی خود آرائی، اور عیب جتنے تھے وہ اس عہد میں ہوئے اچھائی، اور بیت دیکھیں لوگوں نے دین کی تعریف بدل ڈالی ہے، لوگوں نے دین کی تعریف بدل ڈالی ہے، لغت امرو نہیں آج کل ایک گالی ہے، لغت امرو نہیں آج کل ایک گالی ہے۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے۔ دین ہے حکمت مرضی خدا سے تعبیر، دین ہے مقصد تخلیق دو عالم کا سفیر، دین ہے خلقت آدم کی مکمل تفسیر، دین ہے فطرت انسان کی جمالی تصویر، دین آئینہ دستور خدا بندی ہے، دین انسان کے اعمال کی حد بندی ہے۔ اور نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
ہوش میں آؤ، نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہوش میں آؤ، علم کی ضرب سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگاؤ، جو صلاحیتیں تم میں ہیں انہیں کام میں لاؤ، دین کامل کے اصولوں سے نہ بیجا ٹکراؤ، مسلک آل نبی مسلک روحانی ہے، اس طریقت کا جو عنوان ہے قرآنی ہے، اس طریقت کا جو عنوان ہے قرآنی ہے، اور سر اٹھانے لگی ہے پھر سے یزیدی افتاد، پھر ہے اسلام محمد کے لبوں پر فریاد، تم حسینی ہو تو پھر اٹھو برائے امداد، توڑ دو بولہب وقت کے دستے بیداد، دوش پر لے کے اٹھو جوش و جلالت کا علم، گاڑ دو سینے گیتی پر صداقت کا علم، گاڑ دو سینے گیتی پر صداقت کا علم، اور صرف رسمن ہی نہیں دل سے عزادار بنو، صرف رسمن ہی نہیں دل سے عزادار بنو، جس پر رشک آئے زمانے کو وہ کردار بنو، سر بسر مقصد شبیر کا اخبار بنو، قائم آل پیمبر کے وفادار بنو، اور علوی عزم سے جینے کا سلیقہ سیکھو، کربلا والوں سے مرنے کا طریقہ سیکھو، کربلا والوں سے مرنے کا سلیقہ سیکھو، کربلا اصل میں ہے ایک مکمل تہذیب، جس میں ہے ہر رشتہ برتنے کی ہے روشن ترغیب، جو سکھاتی ہے ہمیں امر و نہی کی ترکیب، کہاں تعریف ضروری ہے کہاں پر تادیب، اور اس کے ہر شعبے میں قانون عمل جاری ہے، اسی تہذیب میں قرآن کی علمداری ہے، اسی تہذیب میں قرآن کی علمداری ہے۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا دے۔ ایک اور درود آپ حضرات، یہاں سے مصائب کے بند کا آغاز کر رہا ہوں۔ کچھ بند مولا امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے تھے، سوچا تھا کہ بیان کروں گا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ایام عزا کے آخری ایام انشاءاللہ گریہ زیادہ ہو جائے۔ جب مولا حسین علیہ السلام کے سب انصار و اقربا رخصت ہو گئے، امام حسین کربلا میں اکیلے ہیں اور آخری رخصت کے لیے آ رہے ہیں، کہ ناصر جو شہید رہ حق ہو گئے سارے، میدان میں جانے لگے شبیر کے پیارے، مسلم کے پسر اور کبھی زینب کے دلارے، قاسم کبھی اکبر کبھی عباس دھارے، کام آ گئے سب کار گوہا صبر و رضا میں، اب کوئی نہ تھا سبت نبی کے رفقا میں، اب کوئی نہ تھا سبت نبی کے رفقا میں، اور رخصت کے لیے خیمے میں آئے شہ والا، سر تاب قدم خون میں ڈوبا تھا ماما، زخمی تھا بدن سینہ پہ اکبر کا لہو تھا، زخمی تھا بدن سینہ پہ اکبر کا لہو تھا، خون علی اصغر سے لہو رنگ تھا چہرہ، اور یہ ذوف کا عالم تھا کہ راشا تھا بدن میں، پیاس ایسی تھی کانٹے تھے پڑے کام دہن میں، زینب نے برادر کو جو اس حال میں دیکھا، تھرایا بدن آنے لگا منہ کو کلیجا، ماں جائے کی غربت پا بہن نے کیا نوحہ،
پھر روتے ہوئے بھائی کے بازو کو سنبھالا اور شہ بولے بہت غم ہمیں تڑپاتے ہیں زینب، رخصت کرو اب مرنے کو ہم جاتے ہیں زینب۔ زینب میں تمہیں سونپ رہا ہوں یہ امانت، کرنا ہے تمہیں اب میرے مقصد کی حفاظت، ایک ایک سے جو رخصت ہوئے پھر شاہ شہادت، عابد کے حوالے کیے اسرار امامت، یہ فرض امامت جو ادا کر چکے شبیر، آمادہ میدان شہادت ہوئے شبیر، اور اس طرح حرم سے ہوئے رخصت شہ والا، عابد کو تھا غش خیمے میں کہرام تھا برپا، لپٹی ہوئی تھی شاہ کے قدموں سے سکینہ، زینب نے اٹھا رکھا تھا دروازے کا پردہ، اور سب بیویاں گھیرے ہوئی تھیں شاہ ہدا کو، شبیر انہیں سونپتے جاتے تھے خدا کو، اور خیمے سے برآمد ہوئے یوں سبت پیمبر، سناٹا تھا دیوڑی پناہ حاجب تھے نہ چاکر، اصحاب نہ بیٹے نہ بھتیجے نہ برادر، رہوار فقط شاہ کا استادہ تھا در پر، کوئی بھی نہیں تھا جو رکابات سنبھالے، شبیر کو یاد آئے بہت گود کے پالے، شبیر کو یاد آئے بہت گود کے پالے، اور خاموش ہوئے سب تو امامت ہوئی گویا، باطل کے مقابل میں صداقت ہوئی گویا، گویا صحف نطق کی آیت ہوئی گویا، شبیر کے لہجے میں رسالت ہوئی گویا، فرمایا ذرا سوچو کدھر جاتے ہو لوگوں، اس سمت جہنم ہے جدھر جاتے ہو لوگوں، مولا حسین حجت تمام کر رہے ہیں، اس سمت جہنم ہے جدھر جاتے ہو لوگوں، اور سب قتل کیے تم نے میرے یاور و ناصر، ناپید ہوئی عرش فضیلت کے نوادر، مقتول ہوئے گود کے پالے بھی بالآخر، ایک میں ہوں سو آمادہ ہوں سر دینے کی خاطر، مرنے کا نہ کچھ خوف نہ گھر لٹنے کا ڈر ہے، بس مرضی معبود میرے پیش نظر ہے، اور دعویٰ ہے شجاعت کا تو آ میں بھی تو دیکھوں، میدان میں نکل تیغ اٹھا میں بھی تو دیکھوں، تیرا فن شمشیر ہے کیا میں بھی تو دیکھوں، نیزے کی ہوا باندھ ذرا میں بھی تو دیکھوں، دو ہاتھ تو لڑ مجھ سے میرے سامنے آ کر، پھر دیکھوں تو لے جاتا ہے سر کیسے بچا کر، اور یہ کہہ کے سوئے فوج جو جھپٹے شہ صفدر، سب ٹوٹ گئے دائرے گڈمڈ ہوا لشکر، یاد آ گئے افواج کو عباس دلاور، بے دست ہزاروں تو ہزاروں ہوئے بے سر، اور اب ہوگا جدا طرز وغا سبت نبی کا، یہ حملہ اکبر ہے حسین ابن علی کا، یہ حملہ اکبر ہے حسین ابن علی کا، اور مصروف ادھر جنگ میں تھے سبت پیمبر، ناگاہ صدا آئی کہ اے خاصہ داور، ہم دیکھ چکے تیری شجاعت کہ ہنر سب مشتاق ہیں اب دیکھے تیرے صبر کے جوہر، لا ریب جری تجھ سا نہیں روئے زمین پر، چرچا ہے شجاعت کا تیری عرش بری پر، اور یہ سنتے ہی روکی شہ مظلوم نے تلوار کا رکنا تھا کہ بڑھائے ستمگار، ہر سمت سے شبیر پا پھر ہونے لگے وار، زخموں سے ہوا چور
تنے سید ابرار، ہر بو کی اذیت سے بدن کانپ رہا تھا، مجروح کے ہونٹوں پر مگر شکر خدا تھا۔ لو اہل عزا ڈھلتا ہے خورشید امامت، لو اہل عزا ڈھلتا ہے خورشید امامت، لرزیدہ نظر آتے ہیں ارکان ہدایت، گرنے کو ہے رہوار سے سرکار شہادت، ہونے کو ہے ظاہر ابھی آثار قیامت، ہے عصر کا ہنگام ہوا ٹھہری ہوئی ہے، رخ زرد ہے سورج کا زمین ٹھہری ہوئی ہے، اب اہل عزا چشم تصور کو کرو وا، چہرہ جو شہیدی کا سوئے فرش زمین تھا، اور پشت پہ تھا وزن گرا شمر لئی کا، کس طرح لاکھوں آہ کے انجام ہوا کیا، اور لکھا ہے چھری جب پس گردن پر چلی تھی، سرور کی جبیں خاک پر سجدے میں پڑی تھی، سرور کی جبیں خاک پر سرور پر پڑی تھی، یوں دشت میں برباد ہوا خانہ زہرا، کوئی بھی نہ تھا بیویوں کا پوچھنے والا، سر پیٹ رہی تھی کہیں فروا کہیں لیلا، کلثوم تڑپتی تھی بلکتی تھی سکینہ، اور جھولے کے قریب غش میں رباب آہ پڑی تھی، حلقہ کیے اصحاب کی بیوائیں کھڑی تھی، نوحہ لب زینب پتہ فریاد خدایا، بے جرم ہوا قتل محمد کا نواسا، پانی بھی دم مرگ کسی نے نہ پلایا، اب سنتی ہوں پامال کیا جائے گا لاشا، ہائے ہائے میرے بھائی پابی ہوں گے ستم، اور تڑ پائے گا مجھ کو ابھی یہ درد و علم، اور برپا تھا ادھر خیمہ شبیر میں ماتم، مقتل میں ادھر روتی تھی معصومہ دو عالم، تھا نظم گلستان جہاں درہم و برہم، بھولے گا نہ طیب وہ سن 61 کا محرم، سینے میں جو سوزے غم شبیر نہاں ہے، وہ آمد مہدی کی دعاؤں میں آیا ہے، وہ آمد مہدی کی دعاؤں میں آیا ہے۔ حضرات شعر کے ساتھ دعائیں فرض کرتے ہیں، مولا ہمارے تمام غموں کا مداوع، دنیا کا ماحول بہت پرآشوب ہے، اس غم کا مداوع سوائے منتظر ہے وارث حضرت امام حسین حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہے، ہم لوگ مل کے دعا کریں۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن واتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ماتم حسین۔
مرحومین جنہوں نے اس مسجد میں کسی بھی طرح کی مرمت میں یا اور رکھ رکھاؤ میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے، اور جملہ مومنین اور مومنات کی روح کے لیے سال